السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل شیدائی کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ایک عورت بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف ہوتا ہے کیونکہ بارش اسے ماضی کے ایک دردناک حادثے کی یاد دلا دیتی ہے جب اسی طرح کی تیز بارش میں اس کے اپنے اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ اس دن اس نے سب کچھ کھو دیا تھا اور تب سے ہر بارش اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی ہے۔ اسی بے چینی کے درمیان وہ بار بار اپنی بیٹی میرال کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آج ایک رشتہ بھی آنے والا ہوتا ہے۔ ادھر میرال شہر کی سڑکوں پر پھنسی ہوتی ہے۔ بارش کی وجہ سے راستے خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ مجبوری میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ بائک پر لفٹ لیتی ہے مگر راستے میں اس عورت کی سوچ اور باتیں اس کے لیے حیران کن بن جاتی ہے۔ وہ لڑکیوں کے کردار پر سوال اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کل کی لڑکیاں حد سے زیادہ آزاد ہو گئی ہیں۔ میرال یہ سب سن کر خاموش نہیں رہتی اور اسے جواب دیتی ہے کہ مسئلہ لڑکیوں کا نہیں بلکہ معاشرے کی سوچ کا ہے۔ آخر میں جب حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہی لڑکی دراصل وہی میرال ہے جس کا رشتہ دیکھنے وہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ عورت شرمندہ ہو جاتی ہے اور میرال اسے وہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ گھر پہنچنے پر میرال کے والد اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں کہ وہ اس کی ماں کو سنبھال لیں گے۔ میرال کی ماں بظاہر سخت مزاج ہوتی ہے مگر اندر سے اپنی بیٹی کے لیے فکر مند بھی ہوتی ہیں۔ وہ میرال کی شادی کے بارے میں سنجیدہ ہے مگر میرال اپنے خوابوں کو ترجیح دیتی ہے اور فوری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے والد اس کا ساتھ دیتے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک مضبوط باپ بیٹی کا رشتہ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف کہانی کا ایک اور اہم کردار علی خان سامنے آتا ہے جو ایک طاقتور اور بااثر شخصیت ہے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین ہے بلکہ ایک نرم دل انسان بھی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک غریب آدمی نے پیسوں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تو وہ اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے خاندان کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اس کے کردار میں طاقت کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ میرال اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک عام زندگی نہیں بلکہ ایک بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود بنائے گی اور کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرے گی۔ اس کے خواب بڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہوتی ہے۔ یونیورسٹی میں آخری دن میرال ایک جذباتی تقریر کرتی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کامیابی انسان کو سب کچھ تو دے دیتی ہے مگر اس کے ساتھ ایک عجیب تنہائی بھی لے آتی ہے۔ لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ وہ طلباء کو نصیحت کرتی ہے کہ اپنی کامیابی کو اپنی پہچان نہ بننے دیں بلکہ اپنے اصل وجود کو پہچانیں۔ ادھر علی خان کی زندگی میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی کمپنی کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فیکٹری میں ہڑتال ہو جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے دشمن اب اسے مالی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گا اور ہر سازش کا جواب دے گا۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے طاقت اور سیاست کا ایک خطرناک کھیل بھی سامنے آتا ہے جہاں بڑے بڑے لوگ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے ساتھ اتحاد کرنے یا توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں وفاداری کی کوئی قیمت نہیں اور ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے کھیل رہا ہوتا ہے۔ آخر میں علی خان اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کا سامنا کرتا ہے اور اسے سختی سے خبردار کرتا ہے کہ وہ اس کی ماں کے نام پر بنائے گئے فلاحی ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ واضح کر دیتا ہے کہ اب یہ ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں کوئی رشتہ عام نہیں ہوگا۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر ختم ہوتی ہے جہاں ایک طرف میرال اپنے خوابوں اور شناخت کی تلاش میں ہے اور دوسری طرف علی خان ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ دونوں کی زندگیاں الگ راستوں پر چل رہی ہیں مگر آنے والے وقت میں یہ راستے ٹکرا سکتے ہیں اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سوال ہے کہ جب یہ دو طاقتور کردار آمنے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا۔